العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل۔ یہ مسند احمد، ابو داود، ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل زوى لي الارض او قال ان ربی زوى لي الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اسی طرح مختصر کر دیا، کھینچ دیا، لپیٹ لیا، راغونڈے کڑا دا ټول ازمکه ما دا پاره راغونډه کړه۔ نو الفاظ یا ان ربی یا ان اللہ، فرأیت مشارقها و مغاربها، میں نے زمین کی کے مشرقی حصے اور مغربی حصے سب دیکھ لیے، اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان حصوں تک پہنچے گی جو حصے میرے لیے لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے کہ یہ تمہاری امت کو یہ ملے گی، یہ زمین۔ ملک امتی، میری امت کی حکومت وہاں پہنچی، صرف وہاں پہ انفرادی طور پر مسلمان نہیں پہنچے کہ وہاں پہ مسلمان آباد، نہیں، میری امت کی حکومت وہاں پہنچی۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، الاحمر والابیض، سرخ اور سفید، سونے چاندی، یا اس کے مطلب ہے گورے اور کالے، ان سارے لوگوں کی زمینیں مجھے دی جائیں گی، انسان گورے کالے۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور میں نے اپنی امت کے واسطے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہلکو بسنۃ بعامۃ،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو یکبارگی قحط سے تباہ نہ کر دے. ولا یسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم، اور ان کے مسلمانوں کے علاوہ ان کے اوپر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرے. یستبیح بیضتہم، جو اس کے مرکزوں کو اور جس کی قوت کے مرکز کو تباہ کر دے، ان کی اجتماعیت کو تباہ کر دے. وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَا محمد، اور میرے رب نے مجھے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قضیت قضاء، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. فإنه لا يرد، اور فیصلہ جب میں کرتا ہوں تو وہ واپس نہیں ہوتا. میں خود اس کو واپس نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی دوسری کے اندر ایسی قوت نہیں ہے جو میرے کیے ہوئے فیصلے کو واپس کر دے. وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، اور میں نے تمہارا یہ سوال قبول کر لیا، یہ دعا تیری قبول ہو گئی کہ اللہ اہلکہم بسنۃ عامۃ، کہ میں ان کو ایک عمومی قحط میں تباہ نہیں کر دوں گا. خصوصی طور پر کسی علاقوں میں قحط آئیں گے لیکن ساری امت اس سے تباہ نہیں ہوگی. ولا اسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم، اور ان کے علاوہ کسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط نہیں کروں گا. یستبیح بیضتہم، جو ان کی قوت کو اور ان کے مرکز کو اور ان کی اجتماعیت کو تباہ کر دے. وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، اگر کہ ساری دنیا کے کافر ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود یہ مسلمان ایک دوسرے کو قید کریں گے، ایک دوسرے کو پکڑیں گے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور یہی مسلمان ہوں گے جو ایک دوسرے کو قتل کریں گے. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، اور یہ صورتحال جو مسلمان آپس میں لڑیں گے اس کی بنیاد یہ ہوگی، مجھے ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں الائمۃ المضلین، گمراہ کن قیادت کی، کہ مسلمانوں کی قیادت گمراہ کن ہوگی. مضل، جو خود بھی گمراہ ہو اور دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی گمراہ کرے. الائمہ المضلین، وہ لیڈر جو گمراہ کن ہوں. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے مسلمان امت کے کچھ قبائل، کچھ لوگ، کچھ خاندان مشرکوں کے ساتھ جا کر ملیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے. حتیٰ تعبد قبائل من امتی الاوثان، حتیٰ کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے کچھ لوگ اور کچھ خاندان، کچھ قبیلے بت پرستی شروع کریں گے. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور یقیناً میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ہوں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. لیکن وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، خبردار میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت کا دعویٰ باطل ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا. یہ گروہ اہل حق سے، یہ امت اہل حق سے خالی نہیں ہوگی، قیامت تک اہل حق سے خالی نہیں ہوگی. جو لوگ حق جاننا چاہیں، پہچاننا چاہیں، حق کے ساتھ چلنا چاہیں، ان کے لیے کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جو حق کے اوپر قائم رہیں گے. اور ظاہرین، وہ غالب ہوں گے، وہ چھپے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے. دلیل کی قوت کے ساتھ وہ سارے لوگوں کے سامنے ہوں گے، اور دلیل کی قوت ان کی ایسی مضبوط ہوگی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ دونوں معنی ہے ظاہری. لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے، ان کی مخالفت اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے.
جو ان کے ساتھ دشمنی کرے، جو ان کے خلاف سازشیں کرے، وہ سازشیں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں، کوئی ضرر نہیں پہنچے، یعنی ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکیں گی۔ وہ استقامت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہ حق پر قائم ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں الفاظ ہے لا یضرہم من خذلہم، مسلمانوں میں جو کوئی ان کی مدد نہیں کریں گے اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ من خالفہم، اغیار میں سے جو ان کی مخالفت کرے، تو اغیار کی مخالفت، ولا یضرہم من خذلہم، اور اپنوں کی بے وفائی، اپنوں کی بے وفائی اور اغیار کی دشمنی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، حتی یأتی امر اللہ عز وجل، اور یہ بات اس وقت تک ہوگی جب تک اللہ کا حکم آ پہنچے۔ اللہ کا حکم آنے سے مراد یا یہ ہے کہ انسان مر جائے، وہ لوگ مر جائے خود ایمان کی حالت میں، اور یا یہ کہ قیامت آ جائے۔ یہ حدیث جس کے اندر بہت بڑی معنویت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو چار نکات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ لیا۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کی بنیاد پر تو ساری زمین کو بیک وقت نہیں دیکھ سکتا، بیک وقت تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس معنی میں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو ایک نظر سے دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں سوچے تو آخرت سے غافل نہ ہو، اور آخرت کے بارے میں سوچے تو دنیا سے غافل نہ ہو۔ اسی مفہوم کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں ادا کیا ہے کہ دید ام ہر دو جہانے بنگاہے گاہے، اور میں شود پردہ چشمم پر کاہے گاہے۔ کبھی کبھی میرے آنکھوں کے سامنے جو بہت بڑے بڑے پردے حائل، انسانوں کے آنکھوں کے سامنے جو بڑے بڑے پردے حائل ہیں، وہ پردے میرے آنکھوں کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جس طرح ایک معمولی خاشاک ہوتی ہے جو انسان کی آنکھ کے سامنے آ بھی جائے لیکن کسی چیز کو دیکھنے سے وہ روک نہیں سکتی۔ پریکاہ کہتے ہیں میں اسے پریکاہ کی برابر نہیں سمجھتا۔ اور دید ام ہر دو جہاں را بنگاہے گاہے، میں کبھی دنیا اور آخرت کو ایک نظر میں دونوں کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ تو خیالی اور تصوراتی بات ہے، فکری اور نظریاتی قسم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں نہیں بتایا، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی خیال اور تصور نہیں ہے۔ ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو میرے لیے لپیٹ لیا، وہ اتنا بڑا گنبد ہے، اس گنبد کو میرے لیے چھوٹا کر دیا۔ فرأیت مشارقہا اور مغاربہا، میں نے اس گنبد کے سارے اطراف دیکھ لیے، مشرق اور مغرب دیکھ لیے۔ یہ عملاً ایسا ہوا، اس طرح ایک آدمی ایک چیز کو دیکھ رہا ہو، آپ نے گلوب میں ایک دنیا کو بند کر تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے گلوب میں دیکھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عملاً اپنی آنکھوں سے اپنے نظر سے دیکھ لیا۔ اور ان حصوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا مشرق اور مغرب میں، اس کا مطلب بھی مجھے سمجھایا گیا کہ کس لیے تمہیں دکھاتا ہوں کہ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زَوَالِي مِنْهَا یا مَا زُوِيَلِي مِنْهَا، کہ میری امت کی حکومت ان حصوں میں پہنچیں گی جو میرے لیے لپیٹ کر مجھے دکھائے گئے ہیں وہ حصے۔ اس قسم کے دو حدیث ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام على عز عزیز وعلى ذل ذلیل۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی مکان، ایسا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو۔ وہ بیت مدر ولا وبر،
وہ اینٹ گارے پتھر کے بنے ہوئے گھر ہوں یا جانوروں کے بالوں کے بنے ہوئے گھر ہوں، یعنی وہ عربوں کے گھر ہوں یا عجموں کے گھر ہوں، الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر اللہ تعالیٰ ایسا ایک نظام بنائے گا کہ اس کے اندر اسلام داخل کر دے گا۔ علی عز عزیز، کوئی اس سے معزز ہو سکتا ہو تو معزز ہو، وعلی ذل ذلیل، اور کوئی اس سے ذلیل ہو سکتا ہو تو ذلیل ہو جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ لوگ اس سے معزز ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اس کے ذریعے ذلیل ہو جائیں گے، لیکن ان کی ذلت یا کسی کی عزت اس بارے میں رکاوٹ نہیں ہوگی کہ ان گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے۔ ایک قسم کی بات، وہ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اب ادخلہ اللہ الاسلام، اسلام اللہ تعالیٰ ان گھروں میں داخل کر دے گا، پہنچا دے گا۔ یہ تو نہیں بتایا کہ اسلام اس گھر میں پہنچایا جائے گا تو وہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یا کم از کم اتنا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کو وہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، اور یہ شاید ہماری نظر میں آج جو سہولیات جدید الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمیں میسر ہے مسلمانوں کو، اور ایک یہودی کا بچہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کا اس معاملے کے اندر موقف کیا ہے، اور ایک عیسائی کا اور ایک ملحد کا اور ایک کمیونسٹ کا اور ایک بے دین کا اور ایک لادین شخص کا بچہ بھی یہی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی نظام فرمایا ہے۔ دیکھو، یہ عیسائیت کے لیے یہ چیزیں نہیں تھی، یہودیت کے لیے یہ چیزیں نہیں تھی، ان چیزوں کی پیشگوئی بھی قرآن نے کی تھی، اور یہ فائدہ بھی اسلام کو دے رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہمارے مسلمانوں کا کیا کردار ہے اور ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہم کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن ایک دوسری پیشنگوئی جو آج ہم بتا رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے۔ کسی گھر کے اندر اسلام کی تعلیمات پہنچ جانا یہ الگ بات ہے، اور سَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت پہنچے گی کہ ان حصوں میں جو میرے لیے لپیٹ کر مجھے دکھائے گئے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں بھی ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون کون سے حصے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا، اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت پہنچے گی۔ تو دو باتیں الگ الگ ہیں، عام مسلمان ان دونوں باتوں کو مخلوط کرتے ہیں۔ اسلام کا پیغام کسی جگہ پہنچ جانا صرف یہ بجائے خود مقصد نہیں ہے، یہ بھی مقصد، اور سَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي، امت کی حکومت وہاں پہ پہنچنا، اس سے بھی غافل نہ ہونا۔ یہ دونوں باتیں صرف حکومت بھی مقصد نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے لیکن گھروں کے اندر اسلام داخل نہ ہو، وہ بھی صرف مقصد نہیں، اور صرف یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ وہاں پہ گھروں میں اسلام تو داخل ہو جائے لیکن حکومت اسلام کا نہ ہو، یہ بھی مقصد۔ یہ دونوں مقاصد ہیں اور دونوں مختلف حدیث میں آئی ہیں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور مجھے دونوں خزانے دیے گئے ہیں، سرخ بھی اور سفید بھی، چاندی بھی اور سونے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ مفلوق الحال نہیں رکھے گا، ان کے اوپر خوشحالی کا دور بھی آئے گا، مال و دولت کی ریل پیل کا دور بھی آئے گا۔ اگرچہ دوسرے حدیث میں جہاں پہ یہ نقطہ براہ راست مقصود تھا وہاں پہ لوگوں کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ لوگ فقیر ہو جائیں گے اور فقر کی وجہ سے دین چھوڑیں گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان کے لیے دنیا کھولی جائے گی اور یہ دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، اور یہ دنیا ان کو ایسی ہلاک کرے گی جس طرح پچھلے لوگوں کو دنیا کی محبت نے تباہ کیا تھا۔ اور یہ الاحمر والابیض سے مراد ہے سرخ اور سفید لوگ، کالے اور گورے لوگ۔ احمر سے مراد کالے ہو گئے اور ابیض سے مراد گورے ہو۔ کالے اور گورے لوگ
اسلام کی آغوش میں سارے آ جائیں گے، عرب اور عجم اسلام کی آغوش میں سارے آ جائیں گے۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی ہیں۔ دوسرے حدیث میں دوسری دعائیں ہیں، لیکن اس حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے۔ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ترمیم کر دی۔ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مانگی کہ اللہ یہلکو بسنۃ عامہ، کہ ان لوگوں کو ایک عام قحط کے ذریعے تباہ نہ کیا جائے، ایک قحط آ جائے اور یہ امت قحط میں تباہ، بھوک پیاس کر مر جائے۔ اور بسنۃ بعامۃ، کچھ علاقوں میں مسلمانوں کے کچھ قبائل میں، کچھ علاقوں میں، کچھ خاندانوں میں، کچھ علاقوں میں تو قحط آئیں گے۔ بسنۃ بعامۃ، ایسا قحط کہ جس میں عام مسلمان تباہ ہو، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، باقی روایات میں ایک طرح ہے، یہاں پہ دوسری طرح ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ان کا دشمن مسلط نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دشمن دو قسم کے ہیں۔ ایک ان کا دشمن ہے خود جو ان کے مسلمان مسلمان کا دشمن ہو، مسلمان حکمران مسلمان عوام کا دشمن بن جائے، مسلمان لیڈر مسلمان قوم کا دشمن بن جائے۔ اور ایک یہ کہ ایک غیر مسلم مسلمان کا، وہ غیر مسلم تو ہے ہی مسلمان کے دشمن، تو غیر مسلم کو میں اتنی قوت نہیں دوں گا کہ وہ مسلمانوں پر ایسا غلبہ پائے کہ جو ان کی شیرازہ بندی کو بکھیر دے، ان کی قوت کو تتر بتر کر دے، ان کی مرکزیت کو ختم کر دے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، عام قحط پر ان کو تباہ نہیں کروں گا، وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی ایسے کافر کو ان کے اوپر مسلط نہیں کروں گا، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتُهُمْ، جو ان کی قوت کو تباہ کر دے، جو ان کو تتر بتر کر دے، جو ان کی مرکزیت کو ختم کر دے، جو ان کو مجتمع نہ ہونے دے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، اگرچہ ساری دنیا کے کافر ان کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اشارہ ملا کہ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے کفار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جمع ہو جائیں۔ جمع ہونا یہ بھی ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی ساری کفر کی افواج ایک جگہ پہ آ کر جمع ہو جائیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ اتحاد کر لیں تو ایک جگہ کسی اور کے حوالے ہو، دوسری جگہ کسی اور کے حوالے ہو، ایک علاقے میں ایک کو آزادی دی جائے، دوسرے علاقے میں دوسرے کو آزادی دی جائے کہ چلو تم وہاں ان کو مارو پیٹو اور یہاں میں ان کو مارو پیٹوں گا۔ اجتماعیت کو اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ اتفاق کر لے کہ ان مسلمانوں کو ہم نے مارنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن اجتماع علیہم من بین اقطارہا او من باقطارہا، ان میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے اطراف میں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، بس ہوگا یہ کہ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرے گا اور مسلمان ہی مسلمان کو قید کر کے وہ کافروں کا مقصد پورا کرے گا، کافروں ہی کے لیے وہ یہی کام کریں گے، ان ہی کا مقصد پورا کریں گے مسلمان۔ اور یہ ایسی صورت میں ہوگا کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے بارے میں ان لیڈروں سے جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، قوت ہے، اس قوت کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو غلط راستے پر لگائیں گے، فیصلے بھی ان کے غلط ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو غلط راستے پر لگائیں گے۔ الائمۃ المضلین، میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں۔
جو ہوں گے تو مسلمانوں کے لیڈر، مسلمانوں کے قائد اور امام، لیکن امام کا کام تو یہ ہے کہ وہ تو قوم کو سیدھے راستے پر چلائے، لیکن وہ اس کے الٹ ان کو غلط راستہ بتائیں گے۔ وَإِذَا وُضِعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ، اور جب مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نکل آئے، لم يرفع عنهم الى يوم القیامت، پھر قیامت تک وہ تلوار اپنی نیام میں نہیں جائے گی، بس وہ پھر قتل ہوتے رہیں گے، کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے قتل ہوتے رہیں گے۔ ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ہوگا کہ کچھ قبیلے مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے، کھل کر مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے۔ حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، میری امت کے کچھ قبیلے، کچھ خاندان بت پرستی شروع کریں گے، مرتد ہو جائیں گے، کھلی بت پرستی کر لیں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، اور میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ہوں گے، دجالون ایک روایت میں بھی آئے، جو حق اور باطل کو گڑمٹ کریں گے، خلط کریں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں، ہر ایک پیغمبری کا دعویٰ کرے گا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور پھر فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق، ان چیزوں کو آپ ذرا نظر میں رکھیں۔ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اس کا نقطہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا نقطہ وَأَلَّا يُهْلَكُوا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، قحط کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کئی علاقوں میں آج بھی مسلمانوں کے اوپر جو قحط مسلط کیے گئے ہیں، بلکہ کچھ مسلمانوں کو تو ایسا بنایا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان ان کے ہاں جانے سے بھی کتراتے ہیں، جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کبھی ہمیں وہ بیماری آنے لگ جائیں۔ مصنوعی طور پر قحط بھی لایا گیا ہے لوگوں کے ہاں، اور مصنوعی طور پر لوگوں کے ہاں بیماریاں بھی وہاں پہ پھیلائی گئی، مسنوعی بیماریاں۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرنے کے در پہ ہے، مسلمان کے نام سے مسلمان حکمران مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ آپ شام کی بات کریں تو یہی حالت ہے، آپ مصر کی بات کریں تو یہی حالت ہے، آپ افغانستان کی بات کریں تو یہی حالت ہے۔ تو یہ مسلمان ہی مسلمان کے قتل کے اور مسلمان ہی کے نام سے کچھ لوگ غیر مسلموں کے مقاصد پورے کر رہے ہیں، جس کی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ ہے وہ الائمۃ المضلین، گمراہ لیڈر مسلمانوں کے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، امام الائمہ امام کی جمع ہے۔ اب مسلمان کے اندر یہ بات غلط ہے کہ اب امام کا لفظ آ جائے تو اس بیچارے کا ذہن بس 2 رکعت کے امام سے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ، بلکہ اگر آپ عام مجلس میں الائمۃ المضلین کی کہتے اچھا کوئی امام ایسا ہوگا، اماموں میں بھی ایسے گمراہ ہوتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے فتوے چل رہے ہیں، نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی، نماز پڑھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں تو ہیں، کچھ چیزیں تو سمجھنے کی چاہیے۔ کوئی بڑا سے بڑا علامہ ہو تب بھی اس کو تو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن جو اصل امام کا لفظ ہے، حدیث میں جب امام کا لفظ مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد صرف نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے۔ اور یہ نماز پڑھانے والا کیوں امام ہے؟ اصل میں امام وہ ہے جو زندگی کا امام ہو، جو زندگی کے نظام کا امام ہو، جس کی قیادت میں آپ کی زندگی چل رہی ہو، وہ تمہارا امام ہے۔
اور اسلام میں پھر یہ بات ہے کہ جس کی قیادت میں تمہاری زندگی چل رہی ہو اس کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ تمہاری مسجد کی زندگی بھی اس کی قیادت میں چلے اور تمہارے باہر کی زندگی بھی، بازار کی زندگی بھی اس کی قیادت میں چلے۔ یہ دونوں امامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک تھے، یہ دونوں امامتیں ایک تھی، یہ کوئی الگ الگ امامت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سقیفہ بنو ساعدہ کے چھپر میں لوگ جمع ہو گئے، تو وہاں پہ پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے، ابو بکر صدیق بھی شریک ہوئے، باقی لوگوں کو دعوت تو نہیں، مہاجرین کو دعوت تو نہیں گئی تھی لیکن ان کو پتہ تھا تو چلے گئے تھے۔ تو وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امانت دار شخص، بڑے بااعتماد شخص، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سب سے پہلے ابو عبیدہ کو ہاتھ آگے کر کے کہا ابسط یدک لأبایعک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے ساتھ خلافت کی بیعت کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے معتمد ترین شخص ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور کھینچ کر کیا فرمایا؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو عبیدہ ابو بکر صدیق کو اس مصلی سے پیچھے ہٹائے جس مصلی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا ہے؟ اگر میں امام بنوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے پھر نماز میں پڑھاؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی فوراً ابو عبیدہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس نقطے کو سمجھ گئے، اور اس کے بعد ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، اصل جو ہے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اس کو، امین تھے، تو امین جو تھے یہ امین ہونے کا جو تقاضا تھا انہوں نے یہ بات کہہ دی، یہ بھی اس امانت داری میں اور اعتماد کے اندر یہ بات شامل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو امین کا لقب دیا تھا تو ویسے تو نہیں دیا تھا، اس کا اظہار اس موقع پر ہوا کہ واقعی اس بات ان کو دین کے معاملے میں ان پر اعتماد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ اصطلاحات تبدیل ہو گئے ہیں، ہم جب امام کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں مسجد کے امام کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرے امام کی طرف اگر ہم کر دیں کہ وہ امام، تو لوگ کہتے ہیں یار وہ کیسے امام ہے؟ اسلام میں امام وہ ہے۔ اب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کون ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس شخص کو امام منتخب کرتے ہیں، یا ہماری امامت کرنے والا واقعی امامت کا اہل ہے۔ الائمہ المضلین، اور اس میں یہ بھی آپ نظر میں رکھے کہ یہ چیزیں کہ میری امت کی حکومت اتنی وسیع ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امت کی حکومت وسیع ہوگی تو ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوں گی۔ جو بھی جتنی بھی آپ کے پاس قوت آ جائے تو لڑائی تو ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات تو اس وقت یہ مسئلہ تو اس وقت زیر بحث نہیں ہے کہ جمہوریت سے اسلام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن کچھ لوگ یہ عجیب بات کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے ذریعے اسلام کو غالب کریں گے تو اسی طرح تو ہوگا نا کہ اس طرح کہ مصر میں آپ کو 1 سال حکومت ملی گئی اور ختم ہو گئی۔ تو اتنے سادہ لوگ ہیں کہ اگر آپ کو کسی دوسرے ذریعے سے حکومت مل جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ کے خلاف جو دشمن کی جنگ ہے وہ جنگ ختم ہو جاتی۔ یعنی یہ آپ کے ذہن میں کس نے بٹھایا ہے کہ آپ کو ایک جنگ میں فتح ہو جاتی ہے تو اس فتح ہونے کا معنی آیا یہ لیا جائے کہ بس آپ کی اور آپ کے دشمن کے درمیان جو جنگ تھی وہ جنگ ختم ہو گئی اور دشمن نے ہار تسلیم کر دی اور جا کر کہیں جنگلوں میں غائب ہو گیا؟ جنگ تو قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ
آپ جس بھی ذریعے سے حکومت حاصل کریں گے، جس بھی ذریعے سے آپ قوت حاصل کریں گے، زمین کے جس خطے میں بھی آپ جس طریقے سے بھی قوت حاصل کریں گے، تو آپ یہ کیسے تسلیم کریں گے کہ ایک جگہ مجھے قوت ملے گی تو دشمن یہ مان لے گا کہ چلو یہ جگہ تو اس کی ہو گئی؟ نہیں، سواب پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ نہیں مانیں گے تو وہ کیسے مانے؟ آپ لڑائی نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں چھوڑے گا، اور یہ لڑائی جاری رہے۔ تو یہ سوال غلط ہے کہ کس طریقے سے آپ نے حکومت حاصل کی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی قوت ہو وہ اس قوت کے روادار نہیں ہے، اور قوت حاصل کرنے کے بعد لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کسی نے غلط تمہارے دماغ ذہن کے اندر بٹھایا ہے کہ درست طریقہ وہ ہوگا کہ اس طریقے سے جب انقلاب آ جائے تو پھر اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی۔ یہ تو میں نے نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے کہ جب آپ قوت میں آ جائیں گے تو آپ کے خلاف سازشیں نہیں ہوگی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کے خلاف سازشیں نہیں تھی؟ بھائی سازش تو لوگ سازش بھی کریں گے اور سامنے مقابلہ بھی کریں گے۔ لیکن یہاں تو یہ بتانا مقصود تھا الائمہ المضلین، گمراہ کن لیڈر، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، میں ڈرتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ گمراہ کن لیڈروں کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں دو نقطے اور بھی کہ جب آپ کے لیڈر گمراہ کن ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دو باتیں اور بتائی، بلکہ تین باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ حتی یلحق قبائل من الامت بالمشرکین، لوگ مرتد ہونے شروع ہو جائیں گے، یعنی مسلمانوں کی ان غلط کارکردگی اور گمراہ کن کارکردگی کے نتیجے میں ایسے حالات پیش ہوں گے کہ مسلمان مرتد ہونے شروع۔ آپ کو پتہ ہے بنگال مشرقی پاکستان میں کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل انڈیا میں کتنے لوگ مرتد بلکہ مرتد کرائے جا رہے ہیں۔ ابھی سے جو مودی کی حکومت آئی ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی باقاعدہ وہی مہم چل پڑی ہے جو کبھی 1920-30 کے زمانے میں شدی تحریک میں چل پڑی تھی۔ اس زمانے میں باقاعدہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پھر مندروں میں لے جایا جاتا ہے، ان سے سجدے کرائے جاتے ہیں بتوں کے سامنے، سجدے کرائے جاتے ہیں۔ ایک بات افغانستان میں بھی اس میں بھی ہو رہا ہے، افریقہ میں بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی کہ وَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، میری امت میں جھوٹے نبی بنیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں اور لا نبی بعدی۔ اب اس ترتیب کو آپ مد نظر رکھ کر ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیں، وہ کیا ہے کہ اسی ائمہ مضلین کی کثرت کہ تمہارے لیڈر گمراہ کن ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی تحریکیں چلیں گی، اس کے فوراً بعد جھوٹے نبوت کی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے قادیانی کیا کر رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کے کتنے وہ شامل ہیں، کتنی ریشہ دمانیاں اور کتنی سازشیں اور کتنے دسیسے اور کتنی سازشیں ان کی شامل ہے، کن لوگوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو پیغمبر ماننے کے لیے کھل کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ان حدیث کے اندر ہمیں موقع اور محل اور اپنے حالات کو سمجھنے اور ان حالات میں اپنے دشمن کو اور ان کے طریقہ کار کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ یہ تو ایسی ہے جس طرح اس حدیث کو آج ہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں قادیانیوں کی کیا کوئی نہیں جانتا، کوئی اپنی آنکھیں بند کر دے یا وہ تو الگ بات ہے، لیکن کسی کی نظر میں دنیا کی چیزیں ہوں، وہ اس کو پتہ ہو کہ دنیا ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور کسی حد تک تو پتہ ٹھیک ہے ساری دنیا کی ساری سازشوں سے تو ہم باخبر نہیں ہو سکتے، لیکن اتنا تو ایک مسلمان کو، ایسے مسلمان کو جو کم از کم اسلام کے غلبے سے دلچسپی رکھتا ہو، اور وہ کیسا مسلمان ہوگا جو اسلام کے غلبے سے دلچسپی نہ رکھے، اس کو تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اور اتنا بھی اس کو مومن اس حد تک تو ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کا تجزیہ کرتے وقت احادیث اور آیات کو تو مد نظر رکھے۔ ہمارے مسلمانوں میں مصیبت یہ ہے
پہلے بھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا، کسی غیر مسلم سے بحث کی بات ہو تو وہ اپنے دماغ سے توحید اور رسالت کے دلائل ڈھونڈے گا، تو وہ بھی اپنے دماغ سے اس کے خلاف دلائل ڈھونڈے گا، تو بحثیں ہوتی رہیں گی اور بحث ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ تو مسلمان کو، بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ بھئی توحید اور سنت اور اسلام کے احکام کے دلائل قرآن ہی کے اندر موجود ہے، تو ان کو دیکھا جائے، ان سے اخذ کیا جائے، ان سے دلائل لیے جائیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ پھر جب مسلمان کوئی تجزیہ کرتا ہے تو ہم اس وجہ سے اس کے تجزیے پر ہم ان کو سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ چلو مسلمان نے تجزیہ کیا ہے، بلکہ اکثر تو ہمارے ہاں تجزیہ بھی دوسرے لوگوں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو کسی بات کا تجزیہ کرنے سے پہلے قرآن میں ان متعلقہ آیات کو دیکھتے ہیں یا احادیث میں ان متعلقہ احادیث کو دیکھتے ہیں؟ یہ اس بات کی طرف اشارات ہیں، ہماری ذہنیت کی ایک خاص نہج پہ تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی مانتے ہیں، وَأَنَّ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ، دوسرا نبی آئے گا تو کہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کروں گا، یہ چیزیں ضرورت، اس دور کے تقاضے یہ ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں، وہ پہلے سے پیغمبر ہیں، انہوں نے ہمیں اس دور کے تقاضے بھی بتائے ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے اس دور میں بھی نمونہ ہے، اس دور کے اندر بھی وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تو پرانی نہیں ہوئی، وہ تو اب بھی جدید سے جدید ہے، وہ اب بھی تازہ سے تازہ ہے، وہ باسی تو نہیں ہو سکتی۔ نہ آیات صرف اس زمانے کے لیے تھی اور نہ حدیث صرف اس زمانے کے لیے تھی۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، چھوٹا سا ایک گروہ ہو لیکن ہوگا ضرور، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہرین علی الحق کہ وہ ہمیشہ غالب ہی رہیں گے، نہیں، دلیل کے لحاظ سے تو وہ غالب ہوں گے، کبھی غالب ہوں گے، کبھی ینالون منا وننال منہم۔ ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا تھا کہ کبھی وہ ہم سے جیتتے ہیں، کبھی ہم ان سے جیتتے ہیں۔ اس میں 4-5 نقطوں کی طرف پھر آپ کو متوجہ کر کے بات ختم کروں گا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ قیادت کی اصلاح ہونی چاہیے، مسلمانوں کو اپنی اصلاحی قیادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی قیادت صحیح ہاتھوں میں ہو، وہ جس بھی مرحلے کی قیادت ہو، جس بھی حصے، جس بھی درجے کی قیادت ہو، جس بھی درجے کی قیادت ہو، اور ایسی قیادت کی باتیں ان کو نہیں ماننی چاہیے جو مدلین ہو، جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ان کے بجائے وہ ایسی قیادت لانے کی کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ جدوجہد سے مطلب بندوق اٹھانا نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے عجیب بات سمجھی ہے کہ ہر مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ بھائی مسئلے کا ایک حل نہیں ہے، مسئلے کے بے شمار حل ہیں۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کے راستے تو کھلے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے ائمہ مدلین نہ ہوں۔ اگر وہ مدلین ہیں تو ان کی اصلاح کریں۔ پھر یہ کہ جو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے، اس کا مطلب مسلمانوں میں انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، گروہ بندیاں ہوں گی، فرقہ بندیاں ہوں گی۔ تو ان اختلافات کو برائے مہربانی حدود کے اندر رکھا کریں۔ اختلافات ختم تو نہیں ہوتے، لیکن اختلافات کو حدود میں ضرور رکھا جا سکتا ہے۔ ہر شخص یہ کرے کہ وہ اپنی جو بھی بات کرے وہ اس بات کی حدود کو سمجھے کہ میرے لیے بس یہی حدود ہے، اس سے زیادہ میرا وہ نہیں ہے۔ تو اگر ہر مسلمانوں کا، ہر معلم، ہر مدرس، ہر قائد، ان کو سمجھانے والا، ان کو بتانے والا، ان کو درس اور تعلیم دینے والا یہ سمجھے کہ میرے اس بات کے یا میری جو اختلافی نوٹ ہے، میرا جو اختلافی نوٹ، اس کے بھی حدود ہیں۔ آپ ان چیزوں کو زیادہ نہ ابھارے جو اختلافی، ان چیزوں کو زیادہ ابھارے جو اتفاقی ہیں، اور جو اختلافی باتیں ہیں ان کو اپنے حدود کے اندر رکھیں اور دوسرے کو سنیں جو اس میدان کا اہل ہو، جو اس میدان میں بات کرنے کا لائق ہو، اس کو سنیں، اس کی بات کو قابل غور سمجھیں۔ اگر آپ کے لیے وہ ناقابل برداشت بھی ہے تب بھی اس کو حدود میں رکھنے کی بات کریں۔
اس کو بھی چاہیے کہ اس کو ناقابل برداشت نہ بنائے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ جس حد تک وہ قابل برداشت ہے تو وہ برداشت کرے اور لڑائیوں سے اجتناب کرے۔ نمبر 3، قادیانیوں کی شرارتوں سے بالخصوص خبردار ہوں، اس لیے کہ اس سلسلے میں ختم نبوت کی بات کرنا یہ اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے، کوئی چھپا اشارہ نہیں ہے، کھلا اشارہ ہے کہ ان حالات میں قادیانیوں کی سازشیں بڑی خطرناک ہوں گی، تو اس سے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات ہے کہ طائفۃ علی الحق کی پہچان ہو۔ کون سا طائفہ وہ ہے جو حق کے اوپر قائم ہے؟ اور جو حق کے اوپر قائم ہے تو ہم کیسے اس کو سمجھیں گے؟ حق کو سمجھے بغیر ہم اہل حق کو سمجھیں گے؟ لوگوں میں مشکل یہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس نقطے کو لیا ہے، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، جب 10 سال کی انہوں نے سہرانوردی کی فلسفے سے تنگ آ کر، تو اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا اپنی 10 سالہ درویشی یا سہرانوردی کے بعد۔ اس رسالے کا نام ہے المنقذ من الضلال، گمراہی سے بچانے والی چیز۔ اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل حق ہیں، مجھے تو یہ قسم کے لوگ پسند ہیں، اور پھر کہتے ہیں حق وہ ہے جو یہ کہیں، حق وہ ہے۔ بھائی تم نے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیا کہ یہ اہل حق ہیں؟ حق پہلے پہچاننے والی چیز ہے، اہل حق اس کے بعد پہچاننے والی چیز ہے۔ جو لوگ آپ کو حق سمجھائیں اور وہ آئینہ آپ کے ہاتھ میں رکھ کر آپ کو کہے کہ یہ آئینہ لے لو اور اس آئینے میں جو اہل حق نظر آئے وہ اہل حق ہیں، وہ درست طریقہ ہے۔ لیکن جو آپ کے ذہن میں رجال اور افراد اور انسانوں کے بت بنا کے آپ تمہارے دماغ کے اندر کھڑا کر دے، تمہارے بغلوں کے اندر کھڑا کر دے، وہ لوگ اہل حق نہیں ہیں۔ اہل حق وہ لوگ ہیں جو حق سے شروع کر کے اہل حق تک پہنچ جائیں، وہ نہیں جو اہل حق نام کے کچھ لوگوں سے شروع کر کے آپ کو کہیں گے کہ چلو ہم اللہ تک آپ کو پہنچائیں گے، پتہ نہیں آپ اللہ تک پہنچ بھی جائیں گے کہ راستے میں کہیں کسی کھڈے میں گر جائیں گے۔ طریقہ یہ ہے، قرآن نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ سورہ فاتحہ میں کبھی میں اس آیت پر انشاءاللہ ایک درس دوں گا، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہلے بتایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم رجال ہے وہ بعد میں بتائے گئے۔ پہلے صراط مستقیم کی بات کی گئی، اس کے بعد صراط الذین، الذین بھی ضروری ہے، انسان ضروری ہے، اور انسانوں میں پیغمبر بھی ہے، پیغمبروں کے علاوہ بھی لوگ ضروری ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بھی کچھ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں پیغمبر کے بغیر کسی مصلح مربی کو نہیں مانتے، ہم تو صرف پیغمبر کی باقی کسی کی نہیں مانتے۔ بھائی کس کی نہیں مانتے؟ تو الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں بتایا ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الانبیاء والرسل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ وہاں تو الذین انعمت علیہم کی بات کی گئی، اور الذین انعمت علیہم کی تفسیر قرآن میں دوسری جگہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ تو بہت ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ نے بات سمجھی نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم پہلے ہے اور صراط مستقیم پہلے ہے، الذین انعمت علیہم بعد میں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ طائفۃ قائمۃ علی الحق کو جب آپ پہچان لیں تو اس کا ساتھ دے، یا کم از کم اس کی مخالفت نہ کرے، یا کم از کم ان کی مدد نہ چھوڑے۔ مسلمان ان کی مدد چھوڑیں گے تب بھی وہ غالب ہوں گے، لیکن وہ ناکام ہوں گے جنہوں نے ان کی مدد چھوڑی، اور مخالفت تو بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔